مجھے یاد ہے، مجھے خوب یاد ہے، جب ہم کہیں سے تشکیل سے نظام الدین آتے تھے بنگلے والی مسجد، سیڑھی پر قدم رکھتے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہم اپنے گھر آ گئے، اپنے ماں باپ کے پاس آ گئے۔ سب سے پہلے یوسف بھائی ڈرائیور تھے نا، اللہ ان کی مغفرت فرماوے، پالنپور کے، وہ امیر تھے، اور ہم وہاں گئے تو بس اسٹینڈ پر کھڑے تھے۔ کہاں؟ انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مرکز جا رہے ہیں۔ مرکز کیا ہے؟ بنگلے والی مسجد۔ وہاں کیا کرنا ہے؟ آدمی کہیں جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے، کچھ لے کے آتا ہے، تو کیا؟ انہوں نے تو سوالوں کی بھرمار، امیر صاحب پہلی مرتبہ نکلے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے، آپ بتاؤ ہم کو کیا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ بہت چھوٹی مسجد ہے، بہت چھوٹی مسجد، کچھ اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو فارغ کر کے اس میں ڈال دیا ہے، اور کیسی قربانیاں۔ مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمہم اللہ کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلے سے لائے تھے نظام الدین۔ یہ اپنے ہاں جھنجھانے میں اور کاندھلے میں بہت رئیس گھرانہ تھا، بہت ماشاءاللہ کھانا پینا دسترخوان۔ یہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن گھر میں جائیں تو اماں جی کے پاس کچھ نہیں، باہر آئیں تو ابا جی کی تو نیت بندی ہے، اور بھوک ان کو بہت سخت، اور پورا جنگل، چائے کی پیالی نہیں ملتی تھی۔ ایک لکڑی کا صندوق تھا جہاں ابھی ان حضرات کی قبریں ہیں، وہاں، اور چھپر پڑا ہوا، اس میں کچھ آٹا دال چاول وغیرہ ہوتا تھا مہمانوں کے لیے۔ اس دن آٹے کی چٹکی تھی نہ چاول کا دانہ تھا، اور مولانا کو بہت بھوک۔ مولانا نے 2 پٹڑوں کے بیچ کی دراز میں سے آٹا کوریدا پورے صندوق کا، اتنا سا آٹا۔ آگ جلائی تو دھواں اٹھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ استقبال میں ایسے بیٹھتے تھے، ہم تو استقبال جو آتا نظریں 2 4 ہوتی تھی، دھواں اٹھتا دیکھا تو بھاگ کے آئے، یوسف آٹا کہاں سے لایا؟ کانپ گئے۔ ابا جی چوری نہیں کی ہے، بھیک نہیں مانگی، مجھے بھوک بہت لگی، میں نے اس میں سے کوریدا ہے۔ کیا وہ وقت تھا۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، یوسف آج کے بعد تیری 4 دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ سن 47 میں کروڑ پتی ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لے رہے تھے، روٹی کو کھانے کو روٹی نہیں تھی، اور یہاں مہمان کھا رہے تھے۔ اللہ، اسی لیے دوستو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ تو ہماری سوچ بدل جائے۔ جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ میواتی بیٹھے تھے، اور حضرت کی باتیں اور ان کی سادگی میواتیوں کی۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان پر بہت بے چینی کیا، اللہ حضرت اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں، اور حال ان کا پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں، لیکن پوچھنے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ مجلس سے گھر کے دروازے پر گئے، تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا، یہ جو حضرت کہہ رہے تم سمجھ بھی رہے ہو؟ ہاں، نو کہہ رہو 4 مہینہ لو چلے جاؤ، نو کہہ رہو، ہم تو اتنی سمجھ رہے ہیں۔ خدا کرے یہ بھی سمجھیں کہ خدا کرے تم بھی یوں کہو، تم میواتی جیسے ان پڑھ تو نہیں ہو نا، تم تو بہت پڑھے لکھے ہو، تو خدا کرے تم بھی یہ سمجھو کہ مولوی صاحب ساری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 20 فروری کو 4 مہینے کی جماعتیں، ارے کہو نا انشاءاللہ۔